بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد والیہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آقا کریم حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر لاکھوں کروڑ درود و سلام۔ عزیزان محترم، میرا نام حافظ انجم قریشی ایڈوکیٹ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل انجم قریشی ایڈوکیٹ کے نام سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بڑے ہی اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جو کہ اس وقت پاکستان کے بڑے جو صورتحال چل رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے، اور پٹرول جو انکریز کیا جا رہا ہے اس سے جو بیڈ ایفیکٹس ہیں اس وقت سوسائٹی میں کیا پڑے ہیں، اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ جو لوگ اس ویڈیو پہ نئے آئے ہیں وہ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو، اور بیل کا بٹن بھی دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں 60 روپے ایک ہفتے کے اندر انہوں نے پٹرول کے پرائز کو بڑھا دیا ہے۔ اب وہ اس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان آ چکا ہوا ہے۔ اس مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ سے کاروباری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 25% کاروبار رہ چکا ہے، 20 یا 25%۔ لوگ اس وقت جو بازار ہیں اس میں بالکل رش نہیں ہے، لوگ صرف اپنی جو ضروریات زندگی ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو اس کے نقصانات ہو رہے ہیں، امپورٹڈ حکومت کو جب عوام کے اوپر جو پٹرول گرایا ہے اس کو ختم کرنے کے بجائے انہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنے جتنے ان کے جو اس وقت اخراجات ہیں پارلیمنٹینز کے وہ سب کے سب ختم کیے جاتے۔ ان کو جو پٹرول فری مل رہا تھا یہ سارا کا سارا ان کو ختم کیا جانا چاہتا۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی کا پٹرول سارا کا سارا ختم کیا جانا تھا۔ اس میں سے کسی شخص کو بھی، کسی ادارے کو بھی فری وہ جو ہے پٹرول نہیں دیا جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے صرف 40% اس میں کٹوتی کی ہے اور باقی سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا ہے۔ جبکہ یہ انتہائی امیر حکمران ہے، انہوں نے پاکستان کا بے شمار پیسہ لوٹا اور بیرون ملک بھجوایا، اور اس میں بہت سارے ان کے خلاف کیسز بھی ہیں۔ اس میں سے ایک کیس آپ کو پتہ ہے FIA میں چل رہا تھا، اس میں ایک اہم ترین گواہ تھا جس میں ان شہباز شریف صاحب کا ایک چپڑاسی تھا، مقصود ملک، جس کو مقصود چپڑاسی کہتے ہیں۔ اس کے اکاؤنٹ میں سے 4-5 ارب روپیہ نکلا تھا، اور یہ آپ کو پتہ فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ اس میں FIA نے اس پہ انکوائری بھی کی تھی، اور اسی کیس میں ان کے خلاف جو ہے فرد جرم لگنا تھا، اور یہ بعد میں پرائم منسٹر بن گئے۔ ان کے پاس ہزاروں ارب روپے باہر موجود ہیں تمام پارٹیوں کے پاس۔ اس میں آصف علی زرداری بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، اور ان کے جو دیگر بچے ہیں ان سب کے پاس اربوں روپیہ پاکستان سے باہر پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ پاکستان کے سچے حکمران ہوتے تو یہ پاکستان کی خدمت کرنے کے عوض یہ تمام پیسہ لا کر پاکستان کو بچانے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے الٹیمیٹ کیا کیا ہے، پاکستان کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ قابل مذمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام پر بوجھ مت ڈالیں۔ آپ نے اگر کاریں مہنگی کرنی ہیں کاریں مہنگی کریں، آپ نے اگر موبائل مہنگی کرنے ہیں، جتنی لگژری آئٹمز ہیں آپ مہنگی کریں، لیکن غریب کے منہ سے نوالا مت چھین لیں۔ آپ کے غریب سے منہ سے آپ نے جو نوالا چھینا ہے اس کا اب یہ معاملات ہوئے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں غریب آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہے، اور ایک دو واقعات سامنے آ بھی چکے ہیں۔ ایک میں پچھلے دنوں اس کا میں ویڈیو نہیں چلا سکتا کیونکہ یوٹیوب پر ممانعت ہے۔ ایک شخص نے جو کہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، اس نے اپنی 3 بچے اور ایک بیوی کو اس کا گلا کاٹ دیا۔ گلے کاٹنے کے بعد اس نے خودکشی کر لی، اور صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس وقت ہماری جو صورتحال ہے، غریب کے ساتھ ساتھ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بھی پس رہا ہے، اور اس وقت جو اگر بندہ کوئی اس ملک میں رہ سکتا ہے تو وہ ایک ایلیٹ کلاس یا امیر کلاس ہے، یا یہ جو پارلیمنٹیرین جن کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روپے کے مالک ہیں، یہ اربوں ڈالروں کے مالک ہیں، ان کے سارے پاکستان سے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ لائیں اور پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور یہ ان کو چاہیے کہ اپنے پٹرول کے پرائز جو ہیں وہ کم کریں اور پاکستان کی عوام کو جینے دیں۔ پاکستان کی عوام کو جینے دیں۔ انہوں نے قرضہ نہیں لیا، آپ نے 30,000 ارب روپے تک قرضہ لیا تھا، 30,000 ارب ڈالر تک، 30,000 ارب روپے تک، اور باقی اس میں عمران خان صاحب نے بعد میں آ کے اضافہ کیا، کچھ واپس بھی کیا، لیکن جو 30,000 ارب آپ نے لیا تھا اس کی آپ جواب نہیں دیتے، اور باقی جو تھوڑا بہت عمران خان صاحب نے لیا تو سارا ملبہ اس پہ ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سستی ہونی چاہیے تاکہ عوام جو ہے نا وہ سکھ کا سانس لے سکے اور 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ آج کی جو ویڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اپنے دوست اور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔